السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، کس امام نے قید خانہ میں وفات پائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ صحیح جواب ہے ڈی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال نمبر 2، شوہر کے کس عمل سے بیوی خوبصورت ہو جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: ای نماز، بی تہجد، سی حسن سلوک، ڈی وظیفے کرنے سے۔ صحیح جواب ہے سی، حسن سلوک سے۔ سوال نمبر 3، کس مذہب کے مطابق چوری کرنے والا چوہا بن جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے ہندو، بی عیسائی، سی یہودی، ڈی اسلام۔ صحیح جواب ہے اے ہندو۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ چوری کرنے والا اگلے جنم میں چوہا بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، آگ کی پوجا کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے نجاسی، بی مجوسی، سی یہودی، ڈی بدھ مت۔ صحیح جواب ہے بی مجوسی۔ سوال نمبر 5، لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 2، بی 5، سی 4، ڈی 7۔ صحیح جواب ہے بی 5۔ سوال نمبر 6، کون سی چیز کو قتل سے بھی زیادہ بری کہا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے زنا، بی طلاق، سی سود، ڈی فتنہ و فساد۔ صحیح جواب ہے ڈی، فتنہ و فساد کو۔ سوال نمبر 7، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نمبر 8، ہٹلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے جرمنی، بی فرانس، سی روس، ڈی جاپان۔ صحیح جواب ہے اے جرمنی۔ سوال نمبر 9، کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے بحرین، بی یمن، سی مسقط، ڈی عمان۔ صحیح جواب ہے اے بحرین۔ سوال نمبر 10، احادیث کے مطابق چند سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک میں تشریف لائیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے پاکستان، بی انڈیا، سی شام، ڈی افغانستان۔ صحیح جواب ہے سی شام، کیونکہ ملک شام میں میدان محشر قائم ہوگا۔
ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی ہو، وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جس خطۂ ارضی کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہیں، جسے آج کل دنیا ملک کے نام سے موجود دا لیونڈ کے نام جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام یعنی سیریا کے خطۂ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ میدان محشر کا مختصر سا خاکہ۔ دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا، ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے، سورج ایک میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا، لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدینوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو میدان حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔